بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ایک خط جس کا عنوان ہے والد کے نام۔ یہ خط جو ہے اسکول میں امتحانی نتیجہ کی روداد کے حوالے سے ہے۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہم نے خط لکھنا ہوتا ہے امتحانی نقطہ نظر سے۔ تو جب ہم امتحانی نقطہ نظر سے خط لکھتے ہیں تو اس میں چند چیزیں جو ہیں وہ بدل دی جاتی ہیں، تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ یہ انہوں نے والد کو نام خط لکھا ہے تو انہوں نے لکھا ہے 92 واسا کالونی لاہور، یعنی 92 واسا کالونی اور پھر ڈیش اور پھر لاہور۔ جبکہ ہم جو ہے اس جگہ سے خط نہیں لکھ رہے ہوتے، اس لیے ہم ابتدان میں یہ جو دائیں طرف ہے رائٹ سائڈ پہ ہم لکھتے ہیں امتحانی مرکز، اور اس کے نیچے جو ہے وہ ہم ڈیٹ لکھتے ہیں، تاریخ لکھتے ہیں 1 اپریل 2023 جو ہے وہ جو ہے 23 کی جو ہے وہ ڈیٹ ہم ڈال دیتے ہیں، یا 22 کی ڈیٹ ڈال دیں گے، 2020 22 23 کچھ بھی جو ہے وہ ہم ڈالیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہم امتحانی نقطہ نظر سے چینج کر دیتے ہیں، یہ بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ القاب و آداب میں وہ لکھتے ہیں محترم ابا جان السلام علیکم۔ یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ محترم ابا جان کے بعد اس نے ندائیہ کی علامت لگائی ہے، اور السلام علیکم کے بعد بھی اس نے ندائیہ کی علامت لگائی ہے۔ تو ہم بھی انہی علامتوں کا استعمال جو ہے وہ کریں گے۔ مبارک ہو 1 اپریل آئی، میری کامیابی کی خوشخبری لائی، بے رنگ ساز سکول پہنچا، سکول کا وسیع صحن طلبہ سے بھرپور تھا، طلبہ سے بھرا ہوا تھا۔ اساتذہ کرام تشریف لا رہے تھے، 9 بج چکے تھے تو ہیڈ ماسٹر صاحب جلوہ افروز ہوئے، ہر جماعت کی قطار لگ گئی، مگر دل دھڑک رہے تھے، معلوم نہیں کیا نتیجہ نکلے گا، پاس یا فیل یا زیر غور۔ یہاں پر 3 چیزیں اس نے دی ہیں، یا تو پاس ہو جائیں گے، یا فیل ہو جائیں گے، یا زیر غور ہو جائیں گے۔ تو اب جو ہے زیر غور کا آپشن جو ہے عزیز طلبہ کم آتا ہے، پاس یا فیل ہی کا آپشن آتا ہے۔ لیکن پرانے دور میں کچھ دیر پہلے جو ہے وہ زیر غور کا بھی آپشن آتا ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ نہ تو پاس ہوا ہے نہ فیل ہوا ہے، ابھی اس پہ غور ہو رہا ہے کہ اس کو پاس کرنا ہے یا فیل کرنا ہے، زیر غور میں اس کو رکھ لیا گیا ہے۔ خدا خدا کر کے نتیجے کی فرشتیں اساتذہ کو ملی، وہ خرامہ خرامہ آہستہ آہستہ اپنی اپنی جماعت میں گئے، نتیجہ سنایا۔ پاس ہونے والے طلبہ کی خوشی کی انتہا نہ تھی، وہ ناچتے تھے، گاتے تھے، تکبیر کے نعرے لگاتے تھے، کبھی سکول زندہ باد کا نعرہ لگتا تھا، کبھی ہیڈ ماسٹر صاحب زندہ باد کا نعرہ بلند ہوتا تھا۔ کوئی آدھ گھنٹہ یہیں کھیل ہوتا رہا، آخر سب لڑکے سکول سے نکل گئے، صرف 9ویں جماعت بیٹھی تھی جو ہیڈ ماسٹر صاحب کی طرف آنکھیں لگائے ہوئے تھی۔ ہیڈ ماسٹر صاحب اٹھے تو ہمارے دل مضطرب تھے۔ جب ہیڈ ماسٹر صاحب وہ کہتے ہیں اٹھے تو ہمارے جو دل ہیں وہ مضطرب تھے، بے چین تھے۔ انہوں نے نتیجہ سنائے بغیر پاس ہونے والے طلبہ کو مبارکباد کہی، اور فیل ہونے والے طلبہ کو مایوسی سے نکال کر آئندہ سال زیادہ محنت کر کے اچھے نمبروں میں پاس ہونے کی نصیحت کی۔ پھر نتیجہ سنایا، ہمارے سیکشن کے 5 لڑکے فیل ہوئے اور باقی ہم سب پاس۔ ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، اچھلنے کودنے ناچنے کو جی چاہتا تھا، مگر پاسے ادب سے خاموش اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ فیل ہونے والے طلبہ گردن جھکائے، منہ لٹکائے سکول سے نکل گئے۔ پیارے ابا جان، یہ سب آپ کی اور امی جان کی دعاؤں کا صدقہ ہے، انشاءاللہ 10ویں جماعت امتیاز کے ساتھ پاس کروں گا۔ 10ویں جماعت جو ہے وہ برتری کے ساتھ وہ کہتا ہے میں پاس کروں گا، اور وظیفہ حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کروں گا۔ امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے مایوس نہیں کرے گا، آپ بھی دعا کرتے رہیں۔ امی جان کو سلام، تنزیلہ کو دعا۔ تو عزیز طلبہ، آخر میں اس نے لکھا ہے والسلام، بلکہ اس نے نہیں لکھا، یہ ہم نے لکھ دیا ہے والسلام، کیونکہ بعض دفعہ جو ہے عموماً خط میں جو ہے وہ والسلام کا ایک نمبر ہوتا ہے، تو جب اگر ہم والسلام نہیں لکھیں گے تو پھر ایک نمبر جو ہے وہ ہمارا اس حساب سے پھر کٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم جہاں پہ آپ لکھ رہے ہیں القاب و آداب جو ہے وہ القاب و آداب وغیرہ، تو اس سے قبل جو ہے آپ لکھیں گے والسلام، اس کے بعد آپ کا بیٹا، اور جہاں پہ اس نے لکھا ہے
محمد سعد اسلم، جہاں پر ہم الف بے اور جیم جو ہے وہ لکھ دیا کرتے ہیں. یہاں آپ لکھیں گے امتحانی نقطہ نظر سے نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لکھ دیں الف بے اور جیم. تو اسی طلبہ ہمارا آج کا سبق ہوا مکمل. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.